بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں ہوں نوی ستی اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا ڈیجیٹل پلیٹ فارم کیپٹل ون ٹی وی۔ بات کریں گے جناب کہ جو وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان ہے خالد خورشید، جو ان کی ڈگری کے حوالے سے بات ہو رہی ہے کہ ابھی تک یہ عدالت میں معاملہ ہے اور اس معاملے کا ابھی تک فیصلہ کیوں نہیں ہو پا رہا۔ یعنی جولائی 2022 میں یہ کیس شروع ہوا تھا اور اب دوبارہ جولائی آنے والا، یعنی 1 سال ہونے کو ہے اور بڑا اوپن اینڈ شٹ کیس ہے، تو پھر کیوں نہیں ہو پا رہا۔ ایک تو یہ کہ سب سے پہلے اگر میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جو چیف جسٹس گلگت بلتستان ہے، چیف کورٹ نے انہوں نے یہ ایک بنایا تھا جناب 3 رکنی یعنی بینچ بنایا تھا، لارجر بینچ۔ اس میں جسٹس ملک عنایت الرحمان جج تھے، اس کے بعد مسٹر جسٹس جوہر علی جج تھے، اور مسٹر جسٹس مشتاق احمد محمد جج، 3 ججز ہیں۔ اب وہاں پر بار بار جو چیزیں ہو رہی، ہائر ایجوکیشن بھی گیا، یونیورسٹی آف لندن کا بھی جواب آ گیا، اور 2 ڈگریز کا معاملہ ہے کہ کس طریقے سے فیک وہاں پر کی گئی۔ کچھ بیک گراؤنڈ آپ کو بتاتے ہیں کہ جناب کیس 2022 جولائی میں شروع ہوا۔ ایک تو یہ ہے کہ خالد خورشید صاحب نے جو، اگر ہم تھوڑا سا ڈیٹیل، اس میں جو ایک جو ہے نا مسٹر جسٹس جو جوہر علی ہے، ان کے دستخط بھی ہیں، ایز اے کریکٹر سرٹیفکیٹ بھی انہوں نے دیا ہے، جو مبینہ طور پر اب چیزیں سامنے آ رہی ہیں کہ انہوں نے کریکٹر سرٹیفکیٹ خود دیا ہے خالد خورشید کو، جب ان کو بارس کا سرٹیفکیٹ یعنی دیا گیا ان کو، اور کچھ 1-2 ایسے لوگ بھی ہیں جنہوں نے ایسے سرٹیفکیٹ بنا کے دے دیے جن کا جو پریکٹس کی نہیں گئی، اور یعنی جیسے ہوتا ہے نا سرٹیفکیٹ بنا کے بس لگا دینا، فارمیلٹی پوری کرنا، تو وہ میں آپ کو شیئر کرتا ہوں۔ اب ظاہر ہے معزز ججز ہیں، ان کے اوپر بھی بڑی ذمہ داری ہے کہ وہ یس یا نو میں جواب دے سکتے ہیں۔ اب تو اوپن اینڈ شٹ کیس ہے، اگر ہائر ایجوکیشن اور یونیورسٹی آف لندن جھوٹ بول رہی ہے تو پھر خالد خورشید کو جناب بتا دیں کہ جناب یہ خالد خورشید بالکل ٹھیک کہہ رہا تھا، اس کی ڈگری ٹھیک ہے، لوگ غلط، لیکن کچھ دال میں کچھ کالا ہے ہی ہے، تو اتنا لمبا کیس ہو رہا ہے، ادروائز تو کچھ اتنا نہ ہوتا۔ اچھا نہیں ہو، تھوڑی سی ڈیٹیل آپ کو بتاتے ہیں۔ خالد خورشید نے 1996 میں میٹرک کیا، 850 میں سے 500 انہوں نے نمبر لیے، ٹھیک ہے، جو کسی کو چاہیے ہوگی میں آپ کو سکرین پہ دکھا بھی رہا ہوں، ذرا دیکھ سکتے ہیں۔ انٹرمیڈیٹ انہوں نے کیا 648 نمبر لیے 1100 میں سے، یعنی یہ ایوریج جو اسٹوڈنٹ ہے آپ اس کے اندازہ کر سکتے ہیں۔ اچھا، بار میں جو انہوں نے لائسنس لینے کے لیے گریجویشن کی وہ جمع نہیں کرائی۔ اب اس میں مبینہ طور پر 2-3 الزامات ہیں ان کے اوپر، اور جو کہ سچ ثابت اس لیے ہو رہے ہیں کہ ڈاکومنٹس غائب کیے جا رہے ہیں، چیزیں دینے کے بجائے چھپائی جا رہی ہیں۔ کسی بھی کورٹ میں ان کا BA کی کیوں نہیں مارک شیٹ کیوں نہیں دکھائی جا رہی، میٹرک اور انٹر کے بعد ڈائریکٹلی وہ بیلفورڈ یونیورسٹی اور یونیورسٹی آف لندن کی ڈگریز جو فیک ہیں وہ کیوں دکھائی گئی ہیں۔ اینی ہاؤ، یہ ایک آپ دیکھ سکتے ہیں ساتھ سکرین میں آپ کو دکھا رہا ہوں۔ پھر اس کے بعد انہوں نے جو بھی ہے ایک یہ کہا جی کہ بیلفورڈ یونیورسٹی سے انہوں نے ڈاکومنٹس جمع کرائے جو کہ کورٹ کو جمع کرائے گئے، اور اس میں کچھ چیزیں ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ انہوں نے نام بھی لکھا، اپنا ڈیٹ آف برتھ لکھی، پوری ایک اپلیکیشن دی ہے کورٹ کو، اور اس میں ایک چلان بھی ہے، 2500 روپے کا چلان ہے، 2011 میں یہ دیا گیا بینک الحبیب میں، اور انہوں نے پھر یہ رکنیت حاصل کی۔ اچھا، جو بیلفورڈ کی یونیورسٹی کی اگر تو خالد خورشید نے جمع نہیں کرائی تو پریس کانفرنس کر کے بتاتے ہیں جناب میں نے نہیں جمع کرائی۔ اب اس میں جو بتایا جا رہا ہے، جو چیزیں سامنے آ رہی ہیں کہ بار میں سے ہی چند لوگ ملوث ہیں، اور جو پہلے والی جو بیلفورڈ کی ڈگری ہے وہ سائڈ پہ کر کے یونیورسٹی آف لندن کی ڈگری لگائی گئی، فورن ایکویلنس کر کے لگا دی گئی، اور وہ ایکویلنس بھی ودرا ہو گئی، یونیورسٹی آف لندن نے بھی کہہ دیا کہ فیک ہے، HEC نے بھی ڈکلیئر کر دیا۔ اس کے بعد ظاہر معاملہ تو بہت ہی کلیئر ہو گیا۔ اب اس میں جو بیچلر آف آرٹس ہے، میجر سبجیکٹس جو انہیں بتائے گئے ہیں وہ 3.19 GPA جناب انہوں نے دکھائے ہیں، اور A گریڈ ہیں، B گریڈ ہیں، A+ بھی ہیں جناب، اور یہ انہوں نے یہ شو کیا ہے یونیورسٹی آف بیلفورڈ کی، یعنی یہ ایک ڈگری ہے ان کی۔ اچھا، اب ظاہر ہے اس کے اوپر بھی بہت سی باتیں ہو رہی تھیں۔ یہ ان کی جو ڈگری ہے جون 2009 یعنی جون 11 2009 گریجویشن یعنی ڈیٹ انہوں نے دی ہے، اور اس میں ان کی ڈیٹ آف برتھ ہے، رجسٹریشن نمبر بھی انہوں نے دیا ہوا ہے، محمد خالد خورشید۔ آپ کو پتا ہے بیلفورڈ یونیورسٹی اور بیلفورڈ اسکول کے معاملے میں بہت ہی کلیئر ہے کہ وہ کس طرح فیک کام کرتے رہے، اور ان کو نہ صرف ان کو بند کیا گیا بلکہ اس پہ فائن بھی ہوا۔ پھر میں اگر آپ کو دکھاؤں اپلیکیشن فار دی انرولمنٹ ایز اے ایڈوکیٹ فار اسٹوڈنٹ فار سب آرڈینیٹ کورس آف دی گلگت بلتستان۔ اچھا، اس میں جو چیزیں ہوئی ہیں سامنے آ رہی ہیں اس پہ اب شکوک و شبہات پیدا ہو رہے ہیں کہ اب تو عدالت نے فیصلہ دینا ہے، پتہ چلے گا۔ ایفیڈیوٹ بھی دیا گیا ہے جناب ایک، اور کورٹ میں اس میں بھی لکھا ہوا ہے
کہ دیٹ آئی شیل ابائڈ بائی آور فردر، جو میں نے ڈکلیئر کیا دیٹ ود ان 6 months فرام دی ڈیٹ آف دی ایشوئنس آف دی پریکٹسنگ لائسنس ایشوڈ بائی دی گلگت بلتستان. انہوں نے کہا دیئر فور یعنی جو بھی چیزیں میں بتا رہا ہوں اور وہ کلیئر ہیں، اور اب ہوتا ہے ایفیڈیوٹ دینے کا مطلب کیا ہوتا ہے. پھر آپ آ جائیں کریکٹر سرٹیفکیٹ. اب یہ بڑی اہم چیز ہے، یہ آپ سکرین پہ آپ دیکھ سکتے ہیں. ایک ہیں اس میں جوہر علی ہیں ایڈوکیٹ جناب چیف کورٹ گلگت بلتستان. تو اگر تو وہ وہی جوہر علی ہیں جو اس وقت جج بھی ہیں، ان کا کریکٹر سرٹیفکیٹ ہے. اٹ از سرٹیفائڈ دیٹ مسٹر محمد خالد خورشید ریزیڈنٹ آف رتو ہاؤس ریاض روڈ کھومر چوک گلگت از personally known to me for the last 6 months as an apprentice of Mr. Muhammad Isa Advocate, Supreme Court, Gilgit Baltistan. I found him very hardworking and devoted to his profession and wish him all the success in year to come. اب ظاہر ہے یہ 2011 میں جوہر علی صاحب نے ایز اے ایڈوکیٹ ان کو ایک سرٹیفکیٹ بھی دیا. اچھا اب ایک اور سرٹیفکیٹ ہے محمد عیسیٰ ایڈوکیٹ، وہ بھی کہہ رہے ہیں اٹ از سرٹیفائڈ دیٹ مسٹر خالد رتو اچھا پرسنل ٹو می کہتا آئی فاؤنڈ ہم ویری ہارڈ ورکنگ اینڈ ڈیوٹیڈ ٹو پروفیشن، جو بھی ہے. اب اس میں بھی مبین طور پر کہا جا رہا ہے کہ یہ سرٹیفکیٹ فیک بنے گئے، مطلب فیک ان سینس کہ ایک فارمیلٹی پوری کی گئی ہے، ان کو ایسے کوئی پریکٹس کی نہیں ہے. اچھا جی اینی ہاؤ ان کا نام بھی آ گیا، گلگت بلتستان بار کونسل کا ان کو سرٹیفکیٹ بھی مل گیا، یہ بھی سکرین پہ آپ دیکھ سکتے ہیں. اور پھر انہوں نے جو بھی ہے چیزیں پوری کر لی ہیں، مینیج تو کر لی ہیں چیزیں. اس کے بعد معاملہ آ گیا جناب کہ جب ہم نے بھی اور بات معاملہ آگے پہنچ گیا جناب کہ یہ ایکولنس کیسے مل گیا. اور پہلے شور شرابہ اس لیے ہو گیا بیلفورڈ یونیورسٹی کے ڈاکومنٹس نکال کر یونیورسٹی آف لندن کے ڈاکومنٹس لگا دیے گئے. اور آپ کو پتا ہے اس وقت سوشل میڈیا پہ بھی ڈالے گئے کہ نہیں جی بیلفورڈ کی جو فیک ہے وہ ویسے ہے، وہ ویسے خالد خورشید کو کسی نے بنا کے دے دی ہے، یونیورسٹی آف لندن کے جناب اوکے ہیں. کیونکہ بیسیکلی تو ان کو پتا تھا کہ ہم کر کیا رہے ہیں. اس چکر میں جب پکڑے گئے ہیں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جب یہ چیزیں سامنے آ گئیں تو جب انہوں نے ایکولنس لی تو وہ جو انویلپ ڈالا گیا، آپ ایک تو چیزیں عوام کے لیے ذرا کلیئر ہو جائیں کہ یہ جو ہائر ایجوکیشن کے معاملے میں کہہ رہے ہیں کہ ہائر ایجوکیشن کیسے ملوث ہو سکتا ہے. ہائر ایجوکیشن کے پاس طریقہ کار ہوتا ہے کہ اگر آپ فارن سے کوئی ڈگری کرتے ہیں تو ایک ہوتا ہے کہ آپ خود اپلائی کرتے ہیں. انہوں نے خود اپلائی کیا کہ جناب ان کا اپنا آئی ڈی کارڈ، ان کا موبائل نمبر یوز ہوا، جو کہ بعد میں ان کو بلیک لسٹ کر دیا گیا. دوسرے نمبر پر یہ ہوا کہ انہوں نے ایک انویلپ فیک انویلپ تیار کروایا جس میں فیک ڈاکومنٹس لگائے گئے اور یہ شو کیا کہ یہ یونیورسٹی سے ڈائریکٹ آ رہے ہیں، اور یہاں پر انہوں نے فورجری کی ہے اور ایفیڈیوٹ بھی دیا، اور جو جہاں سے کیا وہ بھی آپ کی چیزیں سامنے آپ آ گئی ہیں. اینی ہاؤ پھر کیا ہوا کہ جناب بہت ہی چیزیں کلیئر ہو گئی کہ انہوں نے واپس لے لیا ایکویلنس آف ہائر ایجوکیشن یعنی بیچلر آف لاز ڈگری اوارڈیڈ بائی یونیورسٹی آف لندن یونائٹڈ کنگڈم تھرو ایکسٹرنل ڈگری پروگرام. یہ ایچ ای سی نے ان کو خط لکھ دیا جناب کہ آپ نے ایفیڈیوٹ بھی دیا تھا کہ آپ نے جو کچھ کہا ہے وہ سچ کہا ہے، لیکن یہاں پہ یونیورسٹی آف لندن سے جب ہم نے پوچھا انہوں نے کہا کہ یہ جو انویلپ ہے اس میں جو ٹرانسکرپٹ ہے جو ڈگری ہے یہ سب کچھ فیک ہے. اس کی بیس پہ ہم آپ کو نہ صرف آپ کی ڈگری جو ایکولنس ہم نے دی ہے اس کو ودرا کر رہے ہیں بلکہ آپ کو بلیک لسٹ بھی کر رہے ہیں، اور بلیک لسٹ ہو گئے. پھر آپ کو پتا ہے ہائر ایجوکیشن کا جو معاملہ تھا وہ ہائر ایجوکیشن کے گئے. اچھا پھر اس کے بعد انہوں نے اب ذرا ڈیلے ٹیکٹکس ہیں، کچھ دوست بھی ہیں ان کے جو ان کو مشورے دے رہے ہیں. ظاہر ہے یہاں پر معاملہ جو ہے وہ بار کا بھی ہے. بار نے بھی اگر آپ صرف 1-2-3 چیزیں چیک کر لیں کہ خالد خورشید کے دور حکومت میں بار کو کتنی جو ہے وہ گرانٹ دی گئی ہے اور وہ گرانٹ کہاں پہ لگی ہے. ایک تو اس کے آڈٹ ہونا چاہیے اور وہ گرانٹ کن کن لوگوں کے پاس گئی ہے، اور اگر بار کو گرانٹ دی گئی ہے اور بار صرف گرانٹ لے کر ہی خالد خورشید کی ایک بیلفورڈ کی ڈگری آگے پیچھے کر کے یونیورسٹی آف لندن کی لگاتا ہے، اور پھر اس کے بعد اس میں بھی کوشش کرتا ہے کہ کسی نے بینچ اور بار کا بڑا اہم رول ہے یہاں پر. اور یہ مبینہ طور پر الزام ہے خالد خورشید کے کہ بار اور بینچ دونوں کو وہ یوز کر رہے ہیں، بینچ میں بیٹھے ہوئے لوگ بھی اور بار میں بیٹھے ہوئے لوگ بھی، کہ خالد خورشید کو ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی وہ اچھا خاصا سپورٹ کر رہے ہیں. یہ تاثر تو ظاہر اب پبلک میں آ رہا ہے. اچھا پھر انہوں نے کیس بھی کیا یہاں پہ، ایک سول کورٹ میں کیا، وہ ان کی جو اسٹے تھا وہ خارج ہو گیا. پھر انہیں زیبا چودھری کے پاس ان کا ایک کیس ہے جس میں انہوں نے 10/6/2023 انہوں نے کیس کیا خالد خورشید ورسز ایچ ای سی سول اپیل اگینسٹ دی آرڈر ڈیٹڈ 23/5/2023. ایک آرڈر شیٹ انہوں نے وہ کی کہ جناب ایڈیشنل ڈسٹرکٹ جج جو اسلام آباد ویسٹ ہے. اچھا اب ایشو 2-3 چیزیں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ بہت ہی کلیئر ہے کہ اگر بیلفورڈ کی ڈگری وہاں پر نہیں تھی تو اتنا شور شرابہ کی ضرورت ہی نہیں تھی.
پھر یونیورسٹی آف لندن کی، پھر گریجویشن کی ڈگری مانگی جا رہی ہے، پھر کچھ چیزیں اور بھی مانگی جا رہی ہیں. جناب آپ وہ بتا دیں کہ آپ نے یونیورسٹیز کو فیس تو دی ہوگی، تو اس کا ریکارڈ بھی ہوگا کہیں نہ، تو یہ تو نہیں ہے کہ ریکارڈ نہیں ہوگا. پھر آپ نے جو لیے ہوں گے اپنا کریڈٹ آورز ہیں آپ نے پورے کیے ہوں گے، آپ کی ٹریولنگ ہوگی، آپ کی بہت سی چیزیں ہیں. یہ یعنی آپ کو ثابت کرنا مسئلہ ہی نہیں ہے. اگر ایک یونیورسٹی، چلو آپ نے بیلفورڈ کا کہا کہ وہ تو ویسے کسی نے شرارت کر دی، آپ کا سارا نام ہم لکھ کے تو بار میں جمع کرا دیا، وہ چیزیں تو آپ کو پتہ ہے کہ دیر لیٹ صحیح لیکن چیزیں سامنے آ ہی جاتی ہیں. چلو ادھر آپ نے مینج کر لیا، آپ نے یونیورسٹی آف لندن کی کر دی. یونیورسٹی آف لندن کی آپ کو ٹرانزیکشن دکھانی چاہیے کہ یہ جناب ہم نے فیس جمع کرائی ہے، لیکن اس کے اسی دوران اگر پاکستان میں بھی ایک یونیورسٹی میں آپ کا انرولمنٹ ہوتی ہے تو آپ کتنے کوئی جو آپ کی میں نے میٹرک اور انٹر دیکھی ہے وہ تو ایوریج اسٹوڈنٹ کی ہے. تو یونیورسٹی آف لندن کی جو آپ نے شو کیا ہے اس میں تو بہت بڑے ہیوی نمبر شو کیے ہیں، A+80 نمبر آپ شو کر رہے ہیں مقالہ میں جو ڈیزرٹیشن. اس کے بعد آپ کا ہے جناب اس کے اندر 79 مارکس اس میں رکھے ہیں، EU لا میں رکھے ہیں جناب 70 نمبر، 80 نمبر آپ نے فیملی لا میں رکھے. تو یہ تو ساری چیزیں وہ ہیں جو نظر آ رہی ہیں کہ یہ فیک ہیں، کیونکہ نظر تو آ رہا تھا. اور آپ کے کلوز لوگ جو آپ کے ساتھ پڑھتے رہے ہیں، پڑھاتے رہے ہیں، آپ کے کلاس فیلوز رہے ہیں، وہ بھی جانتے ہیں. دوسرا آپ کو ذرا ابھی تک وکیل نہیں مل سکا، یعنی اندازہ کر سکے ہیں کہ پہلے آپ نے 3 وکیل جو ادھر سے لیے، کوئی بتا رہا جائے نون کا ہے، کوئی کافل کا ہے، کوئی جو ہے وہ پیپلز پارٹی کا اگر وکیل ہے وہ مل گیا آپ کو. پھر آپ نے کہا جی مجھے اسلام آباد سے وکیل لانا ہے، پھر آپ نے اسلام آباد میں آ کے اسٹے لے کر. تو یہ ایک مبینہ طور پر الزامات موجود ہیں کہ خالد خورشید بینچ اور بار دونوں کو ابھی تک مینج کر رہے. اور مینج کیسے ہو رہے ہیں؟ اقتدار میں کوئی شخص ہوتا ہے تو کیسے مینج کرتا ہے، یہ تو شاید چیزیں آنے والے دنوں میں کلیئر ہو جائیں گی. لیکن ایک چیز کلیئر ہے کہ خالد خورشید کی جو لا کی ڈگری ہے وہ بیلفورڈ کی ہو یا یونیورسٹی آف لندن کی ہو، وہ دونوں فیک ہیں. یہ بہت ہی کلیئر ہے. اب اس کی جسٹیفیکیشن وہ دینے کے بجائے وہ ادھر ادھر بھاگ رہے، ٹائم گین کر رہے ہیں تاکہ وزارت اعلیٰ مزید جو ہے نا وہ انجوائے کر سکیں. پارٹی صدارت سے بھی جائیں گے، وزارت اعلیٰ سے بھی جائیں گے، اور پھر وہ جناب جائیں گے اپنے حلقے سے جہاں سے وہ جیتے ہیں. ظاہر نائل ہوں گے تو MLA جو ہے وہ جو استور 1 ہے اس سے بھی جائیں گے. ابھی نیکسٹ میں ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا کہ اوورال ابھی تک پاکستان میں کتنے سیاستدان ہیں جو نااہل ہوئے، نہ صرف نااہل ہوئے بلکہ جیل کی ان کو ہوا بھی کھانی پڑی بہت دیر تک. تو ابھی تو جو کیس آ رہا ہے جناب، اگر 5 سال تک بھی ہوتا ہے، 1 سال کے لیے بھی ہوتا ہے، لیکن آپ کو ان تینوں چیزوں سے جانا پڑے گا. اور تینوں جگہوں پہ آپ نے کورٹ میں بھی، بار میں بھی، ہائر ایجوکیشن میں بھی، اور ابھی بھی آپ ایفیڈیوٹس دے ہی جا رہے ہیں. تو یہ کرمنل کیس بھی بن رہا ہے اور فورجری بن رہی ہے. سیدھی سیدھی کلیئر ہے کہ یہ چیز کیا ہے. اور اگر واقعی خالد خورشید کی یونیورسٹی آف لندن گریجویشن اور یہ چیزیں کلیئر ہیں تو آپ کو آنا چاہیے. آپ ویسے تو بہت زیادہ پریس کانفرنس کریں، آپ پریس ریلیز تو جاری کریں جو کسی کے نام کی نہیں ہے، تو آپ خود پریس کانفرنس کریں، کہیں جی یہ نہیں میری میٹرک ہے، یہ میری انٹر ہے، یہ میری گریجویشن ہے، یہ میری LLB ہے، کہاں سے ہے بتائیں، اور فیس بھی بتائیں. چیزیں کلیئر کریں. چھوٹی سی چیز ہوتی ہے تو آپ آ کے کلیئر کرتے ہیں، لیکن اس میں آپ چھپ رہے ہیں. ظاہر ہے بہت سی چیزیں کلیئر ہیں شاید جو جس کا جسٹیفیکیشن دینا مشکل نہیں ہے، بہت ہی مشکل ہے، جس کی وجہ سے ابھی تک آپ کوئی وہ نہیں کر پا رہے. اور اس وقت ظاہر ہے ایک بہت بڑا ذمہ داری ہے جو ججز ہیں، جو بینچ ہے اور جو بار ہے، دونوں پہ ذمہ داری ہے. ظاہر ایک چیز فیک ہے، وہ کب تک اس کو ڈیلے کیا جائے گا، بلکہ کریڈیبلٹی لوز ہو رہی ہے اس وقت بار کی بھی اور بینچ کی بھی. اور بینچ اور بار اگر میرٹ پہ فیصلہ کریں گے، اگر لیٹ دی کورٹ اگر سمجھتے ہیں کہ خالد خورشید اوکے ہے تو آپ اس کے فیور میں فیصلہ سنائیے. آپ بتائیے کہ جناب نہیں، اس کی ڈگری بالکل کلیئر ہے. لیکن ڈیلے کر کے یہ ڈیلے انجسٹس ڈیفینیٹلی جو ہے وہ انجسٹس ہے. اور اس میں اب پبلک کو اور آپ مختلف اداروں کو بھی یہ سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں جناب کہ ہماری عدلیہ جو ہے وہ کہیں نہ کہیں اگر اسی طریقے سے استعمال ہوتی ہے تو پھر عام عوام کا جو ہے وہ جو عام عوام کی جو اپروچ ہے یا عام عوام کا جو سوچ ہے یا انہوں کا اوپینین ہے اس ادارے کے بارے میں پھر وہ نیگیٹو ہو جاتا ہے. تو اس لیے بینچ اور بار دونوں پہ ایک بھاری ذمہ داری ہے کہ میرٹ پہ فیصلہ کیجیے. بہت شکریہ.